نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، آج 26 رمضان المبارک ہے اور آج کی رات 27ویں رمضان المبارک ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ہر سال ماہ رمضان المبارک میں 27ویں شب رمضان کو ختم القرآن مجید ہوتا ہے، اسی طرح آج بھی انشاءاللہ تعالی ختم القرآن پاک ہوگا، اور اس میں لنگر شریف کا اہتمام بھی کیا جائے گا، ختم پاک بھی پڑھا جائے گا، اور آج کی شب انشاءاللہ تعالی شب بیداری کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ نماز تراویح کے بعد ختم پاک، لنگر شریف اور اس کے بعد تسبیح نماز بھی ادا کی جائے گی۔ تو آپ احباب سب کو دعوت ہے کہ ماہ رمضان المبارک اب جانے والا ہے، چند راتیں ہمارے پاس اور دن باقی رہ گئے ہیں، تو اس میں جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں اور اس کی فیوض و برکات کو حاصل کر لیں۔ تو شب قدر کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ احباب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ بہت ساری روایات ایسی ہیں جن میں 27ویں رمضان المبارک کو ہی شب قدر کہا گیا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کے جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، لہذا ہم کنفرم تو نہیں کر سکتے کہ 27ویں ہی شب قدر ہے، لیکن ہو سکتی ہے 21 رمضان اور 23 رمضان، 25 رمضان اور 27 رمضان، اور اس کے بعد 29 رمضان، ان کی جو راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک ممکنہ طور پہ شب قدر ہوتی ہے، اور شب قدر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے نام پہ ایک پوری سورۃ القدر قرآن پاک میں نازل فرمائی، اور اس کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور پھر اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین تشریف لاتے ہیں، اور یہ سارے اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور سلامتی لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ ساری رات جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو شب قدر اگر پتہ چل جائے کہ آج کی شب قدر ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ آج کی شب قدر ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ تو یہ شب قدر کی دعا ہے، مختصر بھی ہے، کچھ کلمات کا بعض جگہ پہ اضافہ بھی ہے، لیکن یہ دعا وہ دعا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تحب العفو، اللہم انک عفو، بے شک تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے،
تحب العفو اور تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی پس تو مجھ سے درگزر فرما۔ تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج کی رات ہی شب قدر ہے؟ تو اس کے حوالے سے چند ایک نشانیاں ذکر کی گئی ہیں جو کہ احادیث میں موجود ہیں، اور ان کی روشنی میں چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں آپ کو مل جائیں تو وہ رات ممکنہ طور پہ شب قدر کی رات ہی ہوتی ہے۔ شب قدر کا جو موسم ہے وہ معتدل ہوتا ہے، یعنی اس رات میں نہ تو زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو، لیکن اس رات میں یعنی جو رات شب قدر کی رات ہوگی اس کا موسم معتدل ہوگا، نہ اس میں زیادہ گرمی ہوگی نہ اس میں زیادہ سردی ہوگی، بلکہ یہ رات خوشگوار ہوگی۔ تو یہ سب سے پہلی اس کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری نشانی ہے وہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ رات پر نور ہوتی ہے۔ اس رات آسمان کے جو ستارے ہیں وہ عام راتوں کی نسبت زیادہ چمکدار ہوتے ہیں، اور اس رات میں ہر طرف ہر جگہ پہ نورانیت ہی نورانیت نظر آتی ہے، یعنی یہ کھلی رات ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے اور پر نور یہ رات ہوتی ہے۔ عام راتوں کی نسبت یہ رات منفرد ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری جو نشانی ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ اس رات آسمان پہ کوئی ستارہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ ایک ستارہ ہے تو وہ ٹوٹتا ہے، حالانکہ یہ ستارہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ اصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے مارا جاتا ہے۔ اب جب یہ دوڑتے ہیں اس وقت جو روشنی نظر آتی ہے اس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ تو اس رات میں شیاطین کو مارنے کے لیے ستارے نہیں پھینکے جاتے، یعنی شیطان جب اوپر جاتا ہے تو اس کو آگے سے ستارے کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ تو وہ جب اس کو فرشتے مارتے ہیں تو ہمیں پھر وہ ستارہ دوڑتا ہوا نظر آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ستارہ ٹوٹا ہے۔ بہرحال اس رات یہ منظر نہیں ہوتا۔ جو شب قدر کی رات ہوتی ہے اس رات میں آپ کو آسمان پہ جو شہاب ثاقب ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد جو چوتھی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کے بعد والی صبح، یعنی ممکنہ طور پہ اگر آج کی رات ہی شب قدر ہو تو اگلی صبح کا جو سورج ہوگا تو اس سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ تیز نہیں ہوتی۔ آپ سورج کو دیکھیں گے، عام دنوں میں اگر ہم سورج کو دیکھیں جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے اور ہم اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے۔ شروع میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن جب تھوڑا سا سورج نکل آئے تو اس کی روشنی تیز ہوتی جاتی ہے۔ لیکن جس رات شب قدر ہوتی ہے اس رات کی اگلی صبح کا جو سورج ہوتا ہے اس کو آپ کافی دیر تک دیکھ سکتے ہیں اور اس کی روشنی تیز نہیں ہوتی، اور وہ جو سورج ہے اس کی شعاعیں کمزور ہوتی ہیں اور وہ سرخ دکھائی دیتا ہے، یعنی ہم سورج کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس سورج کو دیکھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کی رات شب قدر کی رات تھی یا نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جو آخری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات جو مومن ہے اس کا دل ذکر الہی میں خاص سکون محسوس کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے جو انسان کا دل اس کو بتاتا ہے کہ جب آپ ذکر کریں گے، آپ عبادت کریں گے تو آپ کا دل اور عبادت کرنے کو کرے گا، آپ کا دل اکتائے گا نہیں، آپ تھکیں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ شوق اور ذوق ہے
تو وہ باقی رہے گا، وہ بڑھتا رہے گا کہ جیسے جیسے ہم عبادت کریں انسان تھکے گا نہیں، اکتائے گا نہیں، اس کا شوق اور ذوق اور اس کی محبت سلامت رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں ہم ساری رات عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نہ ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے نہ پریشانی ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک علامات ہیں جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ آج کی رات شب قدر کی رات تھی یا نہیں۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں بعد میں پتہ چلتی ہے، اس لیے جب بھی طاق رات آئے، ابھی ہمارے پاس 2 راتیں موجود ہیں، ایک آج کی رات ہے اور ایک 29ویں کی ہوگی، تو ان میں خاص طور پہ اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو، ذکر ہو، کیونکہ اس رات پہ اگر ہم نے عبادت کی اور وہی رات شب قدر کی رات ہوئی تو ہمیں ایک رات جو ہم نے عبادت کرنی ہے وہ ایسے ہوگی جیسے کسی شخص نے 1000 مہینے لگاتار اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، تو اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ احباب آج خصوصی طور پہ کوشش کرنا، ضرور تشریف لانا، ختم پاک بھی ہوگا، لنگر شریف بھی ہوگا، دعائیں بھی ہوں گی، صلاۃ و تسبیح بھی ہوگی، اس کے علاوہ دیگر آپ نفل عبادات کر سکتے ہیں۔ تو لنگر شریف کے لیے آپ احباب کو دعوت ہے، اگر آپ اپنا حصہ شامل کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضلی کرے لا الہ